آج ویلاگ میں اپنے جو میں ویلاگ کرتا ہوں تو ان میں بہت سے لوگ رپلائی کرتے ہیں. میں کچھ کو پڑھ لیتا ہوں, کچھ کو نہیں پڑھ سکتا ہوں. جواب میں اپنی ویلاگ کے ذریعے دیتا ہوں. تو جن چند لوگوں نے گزارش کی تھی ان کی گزارش کو سامنے رکھتے ہوئے حقائق پر میں آپ سے بات کروں گا. اس سے پہلے میں قیصر بنگالی صاحب نے جو ٹویٹ کی ہے پاکستان کی معیشت اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو موجودہ حکومت بل لا کے اس کو آزاد و خود مختار کے نام پہ مکمل طور پر IMF کے حوالے کر رہی ہے, جو پاکستان کے ہر معاشی ماہر پاکستان کی معاشی حالت کو بتا رہا ہے, جن میں ڈاکٹر اشفاق حسن ہیں, ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی ہیں, ڈاکٹر فروخ ہیں, اس کے علاوہ حفیظ پاشا ہیں اور دیگر جتنے بھی کوئی ایک کاک جو حکومت سے مراد لے رہا ہے, جو حکومت سے فائدے لے رہا ہے, جو ایمنسٹی اسکیم سے جن لوگوں نے بھاری فائدے حاصل کیے ہیں یا جو عہدے میں بیٹھے ہیں, انہوں نے تو ظاہر ہے بولنا ہے, لیکن جب سامنے ڈیبیٹ ہوتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں, نہیں آتے ہیں, کہتے ہیں جی رہنے دو, چھوڑ دو, کیوں ہماری نوکری کے پیچھے پڑے ہوئے ہو یار, ایسا نہیں ہے, ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا. بہرحال تو ان کا ایک ٹویٹ ضرور دکھاؤں گا اور وہ ٹویٹ جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ اس ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کیا ہے. بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو کہ میرا خیال ہے ہر پاکستانی کو اس بات کا اس سے خبر ہونی چاہیے. Passage of State Bank of Pakistan Amendment Bill will make Government of Pakistan answerable to foreign commercial bank. سنیے گا. Instead of to Parliament and the people of Pakistan, any MNA/senator voting for it would be guilty of economic surrender same as military surrender in December 1971. بہت بڑی بات کر دی ہے انہوں نے, بہت بڑی بات کرتی ہے کہ یہ 1971 میں جو پاکستان 2 لاکھ ہوا اور ہم نے سرنڈر کیا اور ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بنا, آج اگر یہ بل پاس ہوتا ہے تو پاکستان, جس کو قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ ایک معاشی آپ کا صرف ادارہ نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کی قومی سلامتی کا ضامن ہے, ریاستی ادارہ ہے, اس کو نقصان پاکستان کی ریاست کو نقصان ہے. تو یہ قیصر بنگالی نے کہا کہ اگر آپ نے یہ سرنڈر کیا تو یاد رکھیں یہ وہی سرنڈر ہوگا جو کہ بنگلہ دیش. یہ میں ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سنایا, یہ سامنے بھی آپ کے لے آیا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو ہو رہا ہے ملک کے خلاف سازش, معیشت تباہ ہو رہی ہے, پاکستان تنہا ہو گیا ہے پوری دنیا میں, عوام جو ہے وہ بے روزگار 2.17 کروڑ سے زیادہ ہو گئے, کرائم ریٹ بڑھ گیا ہے, دہشت گردی بڑھ گئی ہے, بے روزگاری بڑھ گئی ہے, ٹیکسز لگ گئے ہیں, لوگ خودکشی کر رہے ہیں. کل ہی میں نے پڑھا کہ ایک خاتون نے اپنے 3 بچوں کو مارا غربت سے اور خود بھی اپنے آپ کو مار لیا. ایک شخص جو ہے وہ غربت سے کراچی میں جو ہے وہ کسی ٹاور سے گرا اور اپنے آپ کو مار لیا, حالانکہ وہ اس کی فیملی تھی. پھر ایک اور خاتون کا تھا, میاں بیوی نے اپنے آپ کو مارا اور اپنے بچوں کو بھی مار لیا. تو مثلا یہ کہاں بہت سی چیزیں تو رجسٹرڈ ہیں سامنے اور بہت سی چیزیں نہیں ہیں جو ہم تک آتی ہیں کسی نہ کسی ذریعے سے. تو یہ جو تباہی ہے, عوام کا معاشی قتل ہو رہا ہے اور ملک معاشی طور پر تباہ ہو چکا ہے اور ہم اپنے معاشی ادارے کو بین الاقوامی طاقتوں کو گروی رکھ رہے ہیں محض اپنے اقتدار کی خاطر, اپنے فائدے کی خاطر, اپنے مفادات کی خاطر. تو ان لوگوں نے مجھے کہا کہ کیا ڈاکٹر صاحب صرف یہ اس کی ذمہ داری ٹوٹل عمران خان پہ آتی ہے؟ یہ ان کا سوال تھا. تو میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ نہیں, عمران خان صاحب صرف اکیلے اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, بالکل نہیں. آپ سمجھتے ہوں گے کہ عمران خان صاحب کی کیا کہہ رہا ہوں میں کہ یہ جو پالیسی پلاننگ دس اینڈ دیٹ, یہ جو ہے وہ عمران خان ہے, خود کہتے ہیں کہ میں سب چیزوں کا ذمہ دار ہوں, میں ہی ایکشن لیتا ہوں, ایز اے وزیر اعظم میری ذمہ داری ہے. پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے, عمران خان صاحب اس میں اکیلے نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, کیونکہ عمران خان صاحب وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں اکیلے جو جب تک کہ ان کی حکومت ایگزسٹ نہ کرے. اور اس حکومت کو پوری سپورٹ جو دے رہے ہیں وہ ان کے اتحادی دے رہے ہیں, PMLQ, فنکشنل, باب, MQM اور جو جماعت اتحاد میں شامل ہیں یا جو آزاد امیدوار ان کے ساتھ ہیں وہ بھی برابر کے شریک ہیں آج کی معاشی تباہی
عوام کا معاشی قتل اور اہم ترین قومی سلامتی کے اداروں کو بین الاقوامی طاقتوں کے حوالے کرنا، یہ ساری چیزوں کی ذمہ داری تنہا ملک ہے اور آپ کے بیوروکریسی تباہ ہے، انسٹیٹیوشنل کرائسس ہے. میں اس پہ نہیں جا رہا، میں تو 3 پوائنٹ لے کے آ گیا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کا معاشی تباہی، عوام کا معاشی قتل، اور تیسرا پاکستان کے اہم ترین معاشی ادارے ان کو بین الاقوامی طاقتوں کے ہاتھوں گروی رکھنا. یہ 3 چیزوں کی براہ راست ذمہ داری صرف عمران خان پہ نہیں ہے، ان کی ذمہ داری ان کے اتحادیوں پہ ہے. کیوں؟ یہ اتحادی ذمہ داری عمران خان پہ بھی ڈال دیتے ہیں، جی یہ سب حکومت کر رہی ہے اور ہماری بات نہیں مانتی اور یہ نہیں مانتی. تو آپ کو کس نے روکا ہے بھائی کہ آپ حکومت، اگر آپ کی بات نہیں مانتی، عمران خان آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، تو آپ آ جائیں، اپوزیشن میں چلے جائیں، مت جوائن کریں آپ اپوزیشن کے دوسری جماعتوں کو، لیکن خود اپنی سیٹ لے کے الگ ہو جائیں کہ ہم اس گناہ کا حصہ نہیں بنیں گے. پاکستان جو 2 لخت ہوا تھا 1971، جسے قیصر بنگالی کہہ رہے ہیں، ایسے ہی حالات کا حصہ ہماری جماعت نہیں بنے گی. پاکستان کے لوگوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے آج کے دور میں 3 سال میں، ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا جا رہا ہے، ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. پاکستان کے معاشی اداروں کو گروی رکھا جا رہا ہے بل کے ذریعے، پارلیمنٹ کے ذریعے، یہ کر کے ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. منی بجٹ لا کر عوام کے اوپر مزید بم گرایا جا رہا ہے مہنگائی کا، تباہی کا، ہم اس کا حصہ. اتنا تو آپ کر سکتے ہیں نا، لیکن ایسا نہیں ہے. آپ عمران خان سے مراتے لے رہے ہیں، آپ وزارت لے رہے ہیں، آپ حکومت کے مزے لوٹ رہے ہیں. حکومت میں اور وزارت میں رہنے کی وجہ سے آپ کے 10 کام ہو رہے ہیں، آپ کے ذاتی کام ہو رہے ہیں، آپ کو آپ کی پارٹی کا فائدہ ہو رہا ہے. آپ کے بہت سارے کیسز جو ہیں وہ رکے ہوئے بند ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے، ہم بھی جانتے ہیں، ان جگہوں پہ ہم بھی جاتے ہیں، ہم بھی فائلیں پڑھتے ہیں. بولتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ فائلیں وہاں پہ بنی ہوئی ہیں اور کیا کیا کرپشن اور گندگی اور غلاظتیں کی ہوئی ہیں جس کی بنیاد پر بڑی بڑی باتیں لوگ کرتے ہیں. تو بھیا آپ عمران خان سے فائدے لے رہے ہیں، عمران خان سے آپ حکومت میں وزارت لے رہے ہیں، اور یہی چیزیں آپ فنڈز لے رہے ہیں، ترقیاتی فنڈ لے رہے ہیں، دوسرے فنڈ لے رہے ہیں، عوام کو کچھ نہیں دے رہے ہیں، لیکن یہ تو لے رہے ہیں نا. اور یہ عہدے مقام کی بنیاد پر آپ کو پروٹوکول مل رہا ہے. آپ کو دوسری جگہوں پہ آپ فون کرتے ہیں، چاہے پولیس ہے، چاہے کوئی اور ادارہ ہے، آپ کو ایز اے MNA، ایز اے منسٹر آپ کی بات مانی جاتی ہے، آپ کو اہمیت دی جاتی. کئی فائدے ہیں، ایک فائدے کے ساتھ ساتھ جڑے، یہ سب آپ عمران خان سے لے رہے ہیں. جب آپ عمران خان سے یہ ساری چیز لے رہے ہیں تو پھر ذمہ داری عمران خان پہ اکیلے کیوں ڈالتے ہیں؟ پھر عوام کو یہ پتا ہونا چاہیے، عوام احتساب کرے کل کہ ملک کی معیشت اگر تباہ ہوئی ہے اور معاشی قتل عوام کا ہوا ہے جن لوگوں کے ہاتھوں، اور پاکستان کے معاشی قومی سلامتی اداروں کو دیا گیا ہے بین الاقوامی طاقتوں کے حوالے، گروی رکھا گیا ہے، تو اس میں صرف عمران خان صاحب کا احتساب نہیں ہونا چاہیے، اس میں ان تمام لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے. یا یہ چیز غلط ہے؟ اگر کوئی غلط کہہ رہا ہے تو بتا دے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ہم تو وزیر اعظم سے کہتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتے ہیں، تو بھائی اگر آپ کی وہ بات نہیں مانتے ہیں تو فائدے لینے کے لیے، مراتے لینے کے لیے، وزارت لینے کے لیے، عہدے لینے کے لیے، حکومت میں بیٹھنے کے لیے، کئی طرح کی اور دوسری عیاشیاں حکومتی وزیر، MNA اور پارٹی ہونے کی بنیاد پر آپ کو ملتی ہے، اس سے دستبردار ہو جائے، تب تو عوام سمجھے گی کہ ہاں جی آپ اس کا حصہ نہیں ہے. پارلیمنٹ میں ووٹ بھی ڈالتے ہیں آپ، تو پھر آپ عوام کے پاس جائیں کہیں کہ یہ سب عمران خان کر رہا ہے، یہ سب تباہی عمران خان لا رہا ہے، ہم حکومت میں لیکن مجبور ہیں. بھائی کس بات کی مجبوری ہے؟ عوام کو بتا دیجئے نا کہ آپ کی مجبوری کیا ہے، کیا مجبوری ہے، پتا ہے نا کیوں ایسی حرکت کی ہے آپ نے کہ آپ مجبور ہو گئے، کیوں؟ تو کوئی مجبوری نہیں ہوتی ہے، فائدے لینے کے لیے تو آپ سب کچھ ہے، لیکن آپ حکومت نہیں ہے، حکومت گرانا نہیں چاہتے. ارے بھیا مت گرائیں حکومت، پاکستان گر رہا ہے، عوام مر رہی ہے، قتل ہو رہی ہے، عوام کا معاشی قتل ہو رہا ہے، یہ سب برداشت ہے. لیکن ایک غیر جمہوری حکومت جو آلریڈی الیکٹڈ نہیں ہے، سلیکٹڈ ہے، اور جس کے 3.5 سال پاکستان کے
74-73 سال میں بھیانک ترین سال ہے، آپ اس کا حصہ ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کے بل کو پاس کرتے ہیں، اس کی ساری ناجائز چیزوں کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، ان سے سارے فائدے اور مراتے لیتے ہیں، اور عوام میں جا کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم مجبور ہیں اور ہم کیا کریں، ہم یہ کریں، ہم گرنے نہیں دینا چاہتے، ہم یہ نہیں کرنا چاہتے۔ تو آج کی عوام بے وقوف نہیں ہے، اور یہی سوال عوام نے پوچھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کیا صرف عمران خان ذمہ دار ہے اگر یہ اس ملک کی تباہی 70 کی طرح آئے گی، یا جو آ رہی ہے، یہ جو معاشی قتل ہو رہا ہے؟ تو نہیں، اس میں پاکستان جو ہے وہ آپ کے فنکشنل پوری طرح ملوث ہے۔ بلکہ میں نے ایک ٹویٹ کیا تو ایک ایسی پارٹی، ایک اہم پارٹی کے خود پارٹی کے سربراہ نے، میں نام کوڈ نہیں کروں گا، میرے پاس ریکارڈ کا حصہ ہے، پارٹی کے جو کہ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں اتحادی، اس اتحادی کے ایک سربراہ نے مجھے ٹیکسٹ بھیجا کہ ڈاکٹر دانش صاحب یو آر رائٹ۔ میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ یہ جو معاشی تباہی ہو رہی ہے، اور یہ جو عوام کا معاشی قتل ہو رہا ہے، اور یہ جو معاشی اہم ترین قومی سلامتی کے اداروں کا سودا ہو رہا ہے غیر ملکی ایجنسیز کے ذریعے بین الاقوامی طاقتوں سے، تو کیا اس کے ذمہ دار صرف عمران خان ہے یا اتحادی نہیں ہے؟ تو اس اتحادی کے سربراہ نے کہا کہ بالکل آپ نے صحیح کہا، ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو خود مان رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر عوام کو چاہیے کہ وہ پہچانے، عوام کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو صرف عمران خان پہ انگلی نہ اٹھائیں، آپ یہ برابر کے شریک ہیں، ساری مراتیں سارے فائدے لے رہے ہیں، اور عمران خان کے اوپر ذمہ داری ڈال دیں، تباہی کی بھی، معاشی تباہی کی بھی، ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بھی، عوام کی معاشی قتل کی بھی، بے روزگاری کی بھی، مہنگائی کی بھی، سب کی ذمہ داری عمران کے ٹوکری میں ڈال دیں۔ تو یہ ہے چند باتیں جو میں نے آپ سے کی ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ عوام کو چاہیے میرٹ پہ دیکھے کہ کون کون سی جماعت جو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اور آج جو تباہی ہو رہی ہے اس میں صرف عمران خان نہیں، بالکل عمران خان بھی ہے، لیکن عمران خان کے ساتھ اتنے ہی برابر مجرم وہ لوگ بھی ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، پارلیمنٹ میں ووٹ ڈالتے ہیں، سب کابینہ میں ووٹ ڈالتے ہیں، یہ سب ذمہ دار ہیں۔ عوام کا احتساب عمران خان کے خلاف صرف نہیں ہونا چاہیے، یہ سب لوگوں کے خلاف ہونا چاہیے جو بھی عوام سمجھتی ہے کہ ان کے معاشی قتل، معاشی تباہی، ملک کے خلاف سازش، اور یہ اداروں کو سودا کرنا، کشمیر کا سودا، اس میں جو بھی عوام سمجھتی ہے اگر وہ احتساب کرنے عمران خان کا نکلتی ہے تو ان کا بھی احتساب لازم کرے، یہ بھی ذمہ دار ہے۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔